ورحمۃ اللہ کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید اہل ایمان سے یوں مخاطب ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس میں حضرت جبریل امین فرشتوں کی قیادت کرتے ہوئے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک سلامتی والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشر کو اس انداز سے پیش فرمایا کہ اس کی امت مسلمہ پر اس کی اہمیت واضح ہو جائے۔ فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی طاق راتوں میں آخری عشرے کے اندر تلاش کرو۔ اور وہ جو طویل حدیث ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ شہر اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ تھا جو گزر چکا، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ تھا وہ گزر چکا، اور یہ تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے عتق من النار، جہنم کی آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے 2 عشروں کے اندر بھرپور محنت کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کر کے، قیام اللیل کر کے، اور صدقہ و خیرات کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، اور کامیابی کے ساتھ ان 2 عشروں کو طے کر کے جب وہ تیسرے عشرے کے اندر داخل ہوئے تو اللہ کی توفیق، اس کی نصرت ان کے شامل حال ہو گئی، اور یہ فرمایا کہ وآخرہ عتق من النار، کہ آخری عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا عشرہ قرار دیا گیا ہے۔ یوں تو رمضان مبارک کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز مقام رکھتا ہے، لیکن رمضان کا آخری عشرہ یہ اپنے فضائل اور اپنی اہمیت کے لحاظ سے دیگر 2 عشروں سے زیادہ اہم ہے۔ حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں عبادت، طاعت اور ذکر و فکر میں اس قدر انعماد تھا ان کا کہ دنیا سے وہ کٹ جایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے کہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے، اور اللہ کی تابعداری کی انتہا اور عروج حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اسی ماہ مبارک کی ہر گھڑی اور ہر ساتھ اپنے اندر اہل ایمان کے لیے بے شمار برکتیں اور رحمتیں لیے ہوتی ہیں، مگر اس ماہ مبارک کے اندر جو آخری عشر کی طاق راتوں میں جو کیفیت بنتی ہے وہ اہل ایمان پر رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا نزول عروج پر ہوتا ہے، اور ان 5 طاق راتوں میں ایک عظیم رات شب قدر کہلاتی ہے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی سب سے بڑی اور اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے جس کی ایک گھڑی، جو پال ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ لمحات ہیں کہ قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیا انسانیت کو ملا، اور سورہ الدخان کے اندر اللہ رب العالمین فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو ایک بابرکت رات کے اندر نازل فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرے گا اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر شب قدر کا علم ہو جائے اور احساس ہو جائے تو میں کون سی دعا اللہ رب العالمین کے حضور مانگوں؟ تو فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اور اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلا شبہ لیلۃ القدر، یہ شب قدر کی وہ عظیم رات جو ہے میری امت کو عطا ہوئی ہے، کسی اور امت کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی اہم ترین خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ اعتکاف جو سنت علی الکفایہ یہ کہلاتا ہے کہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے 10 دنوں میں اعتکاف سے مراد آخری 10 دنوں میں گھر چھوڑ کر، دنیا سے کٹ کر، دنیا کی ساری رنگینیوں کو چھوڑ کر، دنیا کی ساری محبتوں کو ترک کر کے مسجد کے اندر قیام کرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر اپنی زندگی کے آخری سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور نبی علیہ السلام ہر سال حضرت جبریل امین سے قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے، لیکن زندگی کے آخری سال نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل امین کے ساتھ 2 بار قرآن مجید کا دور فرمایا۔ تو گویا کہ اعتکاف بھی انتہائی ضروری ہے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی انتہائی ضروری ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا اہم پہلو ہے۔ دربار رسالت میں صحابہ اکرام نے اپنے دل کی بات کر دی کہ فرمایا کہ اللہ کے رسول، سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمریں کافی طویل ہوا کرتی تھیں، اور اس طویل عمر میں کس قدر وہ عبادت کے اندر اور ریاضت کے اندر اور رب کو راضی کرنے کے اندر کتنے آگے بڑھ گئے ہوں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے، خوشخبری ہے کہ ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے، اس میں نفل عبادت کا درجہ فرض کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور فرض عبادت کا اجر 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات ایسی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رمضان مبارک ہر لحاظ سے برکتوں اور نعمتوں کا مہینہ ہے۔ آئیے ہم غور کریں اور گہری دعوت کا اس احساس اپنے اندر بیدار کریں، پھر پورے وجود پر اس کو طاری کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا سر وہ شرم سے جھک جاتا ہے، ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے رزق کو استعمال کرتے ہیں پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو ہمیں باز آنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہترین وقت ہے۔ تو بے شک اس اللہ کی نعمتیں ہم پر بارشوں کی طرح برستی ہیں، لیکن ہم نے اس کا اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا ہے کہ اللہ کی ایک نعمت کی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ نے ہزاروں قسم کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ آنکھوں کی نعمت، دماغ کی نعمت، وجود کی نعمت، بہترین موسم، بہترین پانی، بہترین غذا، ہر قسم کی فراوانی اس کے، تو اللہ کی طرف سے ایک ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو رمضان مبارک یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر دنیاوی آلائشوں سے مسلسل ہمیں یہ رمضان کا مہینہ پاک کرتا ہے، دنیاوی اٹریکشن سے اور دنیاوی کشش سے مسلسل جو ہے یہ مہینہ ہمیں دور رکھتا ہے، اور اس مہینے کے اندر ہمیں تنگ دستوں کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن تنگ دست جو غرباء ہیں، فقراء ہیں، وہ کتنی تنگی کے اندر ہوتے ہیں، اس کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور جو وسائل کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں جو وسائل کی فراوانی عطا کی ہے ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جو وسائل کی کمی کا شکار ہیں، جو کچھ عطا ہوا ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہمیں رکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی احساس کرنا چاہیے۔ جو مالی تنگی کا شکار ہیں ان کی طرف محبت اور نرمی سے دیکھنا چاہیے اور ان سے عزت سے پیش آنا چاہیے اور محبت سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں تحمل، یہ ماہ مبارک ہمیں تحمل سکھاتا ہے،
برداشت سکھاتا ہے، استقامت سکھاتا ہے، خوش اخلاقی سکھاتا ہے، اور قدم قدم پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک حصول اور ذریعہ یہ مہینہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے۔ ذاتی ناپسند و ناپسند کو ایک طرف رکھ کر نفس پروری اور خود پسندی سے مکمل پرہیز کرنا اس مہینے کا خاصہ ہے جو ہمیں یہ مہینہ سکھاتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد جنہوں نے اس بابرکت مہینے میں اپنی عبادت و ریاضت، ذکر و تسبیح، دعا و مناجات، صدقہ و خیرات، تلاوت، تفہیم قرآن، خدمت خلق اور اخلاق کی پاکیزگی کے ساتھ تزکیہ نفس کی منازل طے کی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلیں طے کر کے اس کی جنت کے مستحق ٹھہرے۔ تو انہیں رمضان مبارک کی راتوں میں اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا استحضار کر کے اور حاضر کر کے ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق حاصل ہوئی، اور یہی وہ آنسو ہیں جو اللہ کی نگاہ میں اس قدر اہمیت رکھتے ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے اس طرح پاک فرما دیتے ہیں کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو بندہ مومن سچی توبہ کرتا ہے اور اللہ سے رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور پھر آئندہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں آئندہ اس گناہ کے قریب ہی نہیں پھٹکوں گا، تو اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر جب وہ آنسو بہاتا ہے تو ایک تو جہنم کی آگ وہ آنسو بجھا دیتی ہے، اور دوسرا اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے تو راضی ہو جا اور رمضان المبارک کے فیض و برکات کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس سلسلے میں ہمیں ہمارے دو بھائی ہیں، ایک ہے شراز صدیق ججوا جن کی والدہ چند دنوں پہلے انتقال فرما گئی تھی، اللہ رب العالمین کی مغفرت فرمائے، اور دوسرے ہمارے بھائی دودو میاں، ان کے والد گزشتہ روز انتقال فرما گئے تھے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دونوں کی مغفرت فرمائے۔ رمضان المبارک کے اس پاکیزہ اور مقدس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کے درجات بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔